ویلکم بیک جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیغام رمضان میں. اور پروگرام کے آغاز میں فرید ہم نے اناؤنس تو کیا تھا کہ آج جو ہم نے پیکج شیئر کرنا ہے، تو وعدہ کیا تھا ہم نے ہماری آڈینس سے، تو وہ ٹائم ہو چکا ہے. اور اگین صادق آباد اچھا بڑا رچ ہے صادق آباد، از اے ویری رچ پلیس ہے. جس طرح سے بات کرتے ہیں، چونکہ وہ بھاولپور، نواب و بھاولپور تھے، چیزیں تھیں وہاں پہ، اور نواب جو صادق علی خان صاحب تھے ان کے اس کے اوپر رکھا گیا نام. تو یہاں پہ بڑا کنٹینٹ ہے، بہت رچ جگہ ہے یہ. میری خواہش ہوگی کہ میں صادق آباد وزٹ ضرور کروں. جتنی مساجد ہم نے شیئر کی ہیں نا، ویسے بڑے قریب ہے یہاں سے، لاہور سے بھاولپور بڑا قریب ہے چیزیں. تو پلان کرتے ہیں کمبائن کوئی شاہ صاحب آپ کے ساتھ ملا کے. اب آسان ہو گیا مزید یہ. جی بالکل انشاءاللہ اہل و سہل راستے میں صحیح وال پڑتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جناب. تو چلیں آپ کو لیے چلتے جناب صادق آباد، جہاں پہ خاتون کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو قرآن کریم کا نسخہ ہے ماشاءاللہ. قرآن مجید سے محبت کا ایسا انداز کہ دل میں اتر جائے. صادق آباد کے علاقے محمد آباد کی رہائشی خاتون عطیہ جیلانی نے ہاتھوں سے قرآن مجید لکھ کر سب کو حیران کر دیا. عطیہ جیلانی نے قرآن پاک لکھنے کا آغاز 1985 میں کیا. 6.5 سال کی شب و روز محنت کے بعد قرآن پاک مکمل ہوا. قرآن مجید کی 6 جلدیں ہیں اور ہر جلد میں 5 پارے ہیں. عطیہ جیلانی کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق سید اور ادبی گھرانے سے ہے. قرآن مجید لکھنے کے لیے پیپر کارڈ کا استعمال کیا گیا جو کراچی اور لاہور سے منگوایا گیا. قرآن مجید کا کل وزن 10 کلو ہے، جبکہ لمبائی 11 انچ اور چوڑائی 9 انچ ہے. قرآن مجید کے کل صفحات 1110 ہیں. قرآن مجید کی تحریر بلیک ٹیلی کان ڈرائنگ انک سے کی گئی ہے. آیات مکمل ہونے کے دائرے گولڈن اور ریڈ کلر سے بنائے گئے ہیں، جبکہ سورہ کا نام سرخ سیاہی سے تحریر کیا گیا ہے. عطیہ جیلانی کے اس کارنامے پر اہل خانہ کو بھی فخر ہے اور لوگ دور دور سے قرآن مجید کی زیارت کرنے آتے ہیں. عطیہ جیلانی کے اس نیک کام سے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی بہت متاثر ہیں. ننھی ایمن روزانہ خالہ کے پاس آ کر قرآن پاک کو نہ صرف سیکھتی ہے بلکہ بڑے ہو کر وہ بھی ایسا کارنامہ سر انجام دینے کا عزم رکھتی ہے. عطیہ جیلانی کو ہاتھوں سے خوش نویسی سے قرآن مجید کی کتابت کرنے پر برِ صغیر کی پہلی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس کے اعتراف میں آرٹ کونسل کی جانب سے گولڈ میڈل اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا ہے. خوش نویسی سے کتابت کیا ہوا کلام الہی دیکھنے والوں کے لیے روحانی تسکین کا سبب بنا ہوا ہے. کیمرامین حمزہ ساجد کے ساتھ محمد شعبان، نیوز صادق آباد. بہت ہی ماشاءاللہ. خوبصورت. ویسے تو مبارکباد اس خاتون کو جس نے یہ اتنا نیک کام کیا، اور میرے خیال سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو یہ سعادت یا یہ نصیب کی بات ہے. آسان کام نہیں ہے یہ نسخہ لکھنا اور اس کے اوپر کرنا، کیونکہ ایک دفعہ یہ لکھ دیا گیا اور پہلی خاتون ہے پاکستان. تو یہ ایک بڑا جناب اللہ تعالیٰ ایسی جو میں کہتا ہوں کہ خواہش بھی ڈالے دلوں میں. اور اچھا یہ کام اللہ ہی کرا سکتا ہے، یہ اس نے ہی کرانا ہے، یہ بندے کے بس کی بات. چنے ہوئے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، شاید کسے کہتے ہیں اللہ کی توفیق. اچھا موضوع کی طرف ذرا آتے ہیں. ایک چیز ہے، ایک جو ڈسکشن چل رہی تھی، ایک اور چیز بھی شاہ صاحب ذرا بتا دیجئے کہ یہ تو بات ہو گئی دینے کے حوالے سے، لے کون سکتا ہے اور کون نہیں لے سکتا. یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا ذکر خود قرآن پاک میں کیا ہے. 8 مصارف ہیں ان کے، 8 قسم کے وہ لوگ ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کون کون سے لوگ ہیں. سب سے پہلے فقراء. فقیر کہتے ہیں کہ جو لوگوں سے مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کے مال جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس مال ہوتا ہی اس طرح سے، وہ فقیر ہوتے ہیں. مسکین کہتے ہیں جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، کہ وہ مانگتے نہیں لوگوں سے. لا یسألون الناس الحافا، چمڑ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لیکن وہ بیچارے ہوتے ہیں اس نوعیت کے کہ ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں ان کی آمدنی سے، تو اپنی آمدنی سے اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتے، تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے ہم تعاون کر سکتے ہیں. تیسرا فرمایا والعاملین علیہ. جو اسلامی ریاست ہوتی ہے نا، وہ مختلف اپنے علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بندے بھیجتی ہے، دفاتر قائم کرتی ہے، سسٹم بناتی ہے. ان بندوں کو چونکہ مستقل یہ کام کرنا پڑتا ہے، کلرک ہوتے ہیں، اس طرح کے سارے کیشیئر ہوتے ہیں، تو ان کی جو تنخواہیں مشاہرات وہ وہاں سے ادا ہو سکتی ہیں. چوتھا فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم. جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے، نان مسلم ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی مستحق ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ زکوٰۃ میں سے تعاون کر سکتے ہیں. صاحب یہ آپ نے اتنا بڑا مطلب کہ میں سمجھوں گی کہ اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. میں نے ایک بار خواہش کا اظہار کیا. ہمارے آس پاس مائنورٹیز کے جو کمیونٹیز ہیں وہ لوگ ہیں،
تو باقاعدہ بڑا رد عمل آیا کہ نہیں کہ یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے. تو اس پر ذرا میں چاہوں گی کہ آپ نے تفصیلاً روشنی. اسی چیز کے اوپر مجھے ایک چیز یاد آ گئی آپ کی اسی بات سے, چونکہ آپ شاہ صاحب نے کہا نا کہ یہ تو چلو لے سکتے ہیں, اسی طریقے سے میں کچھ ہی پہلے کی بات ہے جناب, کراچی کے معاملات جو ہیں اس سے سبھی واقف ہے جناب, تو وہ پوری جو ہے وہ رسید بک دے کے چلے گئے جناب ایک گھر میں کہ جناب آپ نے فطرہ دینا. انہوں نے کہا ہم تو نان مسلم ہیں, ہم تو, انہوں نے کہا نہیں آپ نہ بھی ہو پھر بھی آپ نے فطرہ دینا ہے. تو خیر اس پر بہت بڑے محدث ہمارے پاکستان میں گزرے ہیں, حضرت شیخ عطاء اللہ حنیف, مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ تعالی. سنن نسائی کا انہوں نے حاشیہ لکھا ہے عربی زبان میں. آپ ان کے علم کا اور ان کی صلاحیت کا اندازہ لگائیں کتنی بڑی وہ شخصیت ہے. تو انہوں نے اس پر بڑی بحث کی ہے, بڑی لمبی چڑی, انہوں نے آخر میں یہی فیصلہ دیا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی تالیف قلبی کے لیے, تالیف قلبی پتہ کسے کہتے ہیں, کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے, یعنی ان کو دے دے, انہیں پتہ چلے کہ اسلام میں کتنی محبت ہے, اسلام میں کتنا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے, کتنا خیال رکھا جاتا ہے. یہ بتایا جائے ان کو کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے. یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, نان مسلم کو بھی, کسی کے مسلمان کو بھی جب آپ دے رہے ہیں, کسی فقیر کو, کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے سے پہلے پوچھ لو, کہ اس کو پوچھو کہ کیا آپ زکوٰۃ لیتے ہیں. یہ بالکل یہ بات سرے سے موجود نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے خود بنائے ہوئے مسائل ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کتنی آسانی سے بلکہ اللہ خود قرآن میں اس کی وضاحت فرما رہا ہے. ولا فرمایا کہ ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. بعض اوقات آپ مثلا کسی اپنے رشتہ دار کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بھائی بہن کو دے سکتے ہیں, نہیں بہن بھائی کو نہیں ہم دے سکتے. اگر الگ الگ ہو چکے ہیں, الگ الگ ہیں, کاروبار الگ الگ ہیں, گھر الگ الگ ہیں, ایسی صورت میں کوئی آپ کی بہن ضرورت مند ہے, آپ کا بھائی ضرورت مند ہے, تو بالکل آپ دے سکتے ہیں, لیکن والدین کو نہیں دے سکتے, بہن بھائی کو دے سکتے ہیں, بیوی کو نہیں دے سکتے. کہ یہاں بات کر دوں, اگر بیوی مالدار ہو, خامد بیچارہ مفلس ہو, تو وہ بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے خامد کو دے سکتی ہے. اور اس پہ حدیث پاک موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی لحاظ سے کمزور تھے, ان کی بیوی مالدار تھی. تو ایک دن ان کی بیوی نے کہا, جس کا نام زینب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جا کے نبی پاک سے پوچھ کر آؤ کہ کیا اگر میں آپ کو زکوٰۃ دے دوں تو آپ کو یہ زکوٰۃ وصول کرنا جائز ہے. اور کہا مجھے تو شرم آتی میں نبی پاک سے جا کے یہ مسئلہ پوچھوں کہ میں اپنی بیوی سے زکوٰۃ لے سکتا, تم جاؤ جا کر پوچھ کے. وہ آئیں دروازے پر, تو وہاں ایک اور عورت کھڑی تھی, اس کا بھی سیم یہی مسئلہ تھا. اس کا خاوند غریب تھا, خود مالدار تھی, وہ بھی یہی مسئلہ پوچھ رہی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ کھڑے تھے, ان دونوں نے کہا جا کے نبی پاک سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ. مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ یہی سے بات کریں. شاہ صاحب نے تو سارا وہ مسئلہ ہی بیان کر دیا کہ مائنورٹیز کو بھی آپ دے سکتے ہیں, اگر آپ کے بہن بھائی غریب ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں, حتیٰ کہ بیوی مالدار ہے تو وہ شوہر کو بھی دے سکتی ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ایک تو دینے والا ہو گیا نا, کہ جس کے پاس ہے اتنا مال ہے چیزیں, ایک شخص ہے جس کے پاس مال ہے وہ دے رہا ہے زکوٰۃ, لیکن ایک سال ایسا آتا ہے اس چیز کے اوپر کہ جب اس کے پاس وہ ریکوائرمنٹ یا ریکوائرڈ وہ چیز نہیں ہے, یا 52 تولے چاندی بھی نہیں ہے, 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے, اتنی رقم بھی نہیں ہے. اب بات یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو کہا جا رہا ہے کہ میرے مال کو یہ صاف کر رہا ہے, جو نہیں دے پا رہا ہے یا اس سے کم مال ہے تو کیا وہ مال صاف نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ قبلہ بخاری صاحب نے نا اپنی تمہیدی کلمات کے اندر جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بیان کی تھی کہ وہ مال جو ہے وہ سال کے شروع میں بھی نصاب کو پہنچتا ہو اور سال کے آخر میں بھی نصاب کو پہنچتا ہو. یعنی فرض کریں کہ سال کے شروع میں ان کے پاس 52 تولے چاندی تھی, تو سال کے آخر میں بھی ان کے پاس 52 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے. تو یہ سال کب کا آغاز ہوگا؟ یعنی یہ سال کا آغاز یہ تو تعین کرنا بھی تو بڑا ضروری ہے نا, کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس 4 ماہ پہلے آئے ہوں پیسے, 4 ماہ بعد ماہ رمضان ہو, تو یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے, کیا زکوٰۃ صرف ماہ رمضان میں ہی نکالی جاتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں, یہ والا تاثر جو ہے نا یہ بالکل درست نہیں ہے. جب بھی مال کے اوپر سال گزر جائے, چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو, ظاہر سی بات ہے یہ ذمہ داری ہے اور بندے کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری سے فی الفور بری و ذمہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی بندہ اپنے کل کے حوالے سے نہیں جانتا, لیکن یہ فرض ہے نا, اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو نہ ادا کرنے کی صورت میں ہم گناہگار ہوں گے. جس طرح کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, نماز ہے اول وقت پر ادا کی جائے تو زیادہ ثواب ہے,
جو جو اس کے اندر تاخیر کی جاتی ہے تو ثواب کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ بالکل بے عینی ہی یہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ جب زکوٰۃ بندے پر لازم ہو گئی ہے اس کو چاہیے کہ فی الفور اس کو ادا کر دے، رمضان کے آنے کا انتظار نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادا کرنے کی وجہ سے کوئی ایسا بندہ ہو جو ضرورت مند ہو، جس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہو، اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر خاص کرم نوازی فرمائے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب مال کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت کے وقت اس کو ہدیہ کر دیا جائے، اس کو دے دیا جائے، تو اس کے اندر زیادہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا کہ اگر کسی کے پاس سال کے شروع میں مال ہے لیکن سال کے آخر میں مال نہیں ہے تو اس کے اوپر جس زکوٰۃ کے پاس لازم۔ مال کم ہے اور وہ نہ ادا کر سکے تو اس کا مال کیا، وہ تو یہ وہ سوچے گا کہ میرا تو مال پاک ہی نہیں ہو رہا۔ جی میں وہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہی نہیں ہے۔ اگر وہ نصاب سے کم ہے یا سال کے آخر میں وہ آتا ہے اور اس کے مال جو ہے وہ نصاب کو پہنچتا بھی نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ مال جو ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہو۔ نصاب کیا ہے؟ جس طرح کہ آج کے زمانے میں جو نصاب رکھا گیا ہے تقریباً 87 کے 88 ہزار روپے نصاب رکھا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس کا 40واں حصہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ میں اس کا جواب بھی دینا چاہوں گی کیونکہ بہت ضروری ہے، سلسلہ اصحاب بھی ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ ضروری باتیں جو میرے بھی دل میں سوال آ رہے ہیں یہ سوالات ہیں جو بڑے کلیئر ہو جائیں۔ اب جیسے مفتی صاحب شاہ صاحب سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ ایک شخص جس کے پاس رمضان کے مہینے میں چونکہ عید کا بھی موقع ہوتا ہے، رمضان میں بھی اخراجات ہوتے ہیں، کیا اس ایک اماؤنٹ کو وہ ڈیوائیڈ کر کے پورا سال زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات جو آپ نے اس سے پہلے بتائی تھی کہ اگر آپ کے بہن بھائی غریب ہیں اور آپ کو یا رشتہ دار میں کوئی ایسا ہے تو کسی کی دل آزاری نہ ہو تو ہم ان کو تحفے کی صورت میں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نیت ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ یہ دو سوال شاہ صاحب، لیکن ذرا جلدی تاکہ ہم بڑی کلام خوبصورت بات آپ نے کی۔ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، 100% ایسا کرنا جائز ہے۔ آپ اپنے عزیز و اقارب میں سے، اپنے بہن بھائیوں میں سے جو ضرورت مند ہیں ان کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، گفٹ کے نام پہ دے سکتے ہیں، تحفے کے نام پہ دے سکتے ہیں۔ نیت آپ کی اللہ کے ساتھ انما الاعمال بالنیات۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں 2 دفعہ اس کی تعلیم دی ہے کہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو باطل نہ کیا کرو، کسی کا دل توڑ کر، کسی کو اذیت پہنچا کر۔ تو یقیناً انہیں اذیت نہیں پہنچانی چاہیے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا بلکہ ڈبل اجر نبی پاک فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ۔ کسی عام مسکین کو صدقہ دیں گے نا، زکوٰۃ دیں گے، اس کا 1 اجر ملے گا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ وعلی القریب سنتان صدقۃ وصیلۃ، کسی رشتہ دار کو ادا کریں گے نا تو اس کا ڈبل اجر ملنا ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے قرب و جوار میں سب سے پہلے دیکھنا ہے اس کی ادائیگی کے حوالے سے۔ اچھا فرید، میں نے یہ بھی بہت پریکٹس میں بات لے کے آئی ہوں، اور جو آپ نے یہ پوچھا تھا نا کہ پورا سال زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، یقیناً آپ یعنی پیشگی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں۔ مثلا آپ کا جو سلسلہ سال کا ختم ہوتا ہے جا کر، مثلا ربیع الاول میں رمضان آ گیا، ابھی 4 مہینے رہتے ہیں تو آپ 4 مہینے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ ایڈوانس میں آپ دے سکتے قسطوں میں دے سکتے ہیں۔ بالکل یہ بڑی کلیئرٹی ہو گئی جناب، اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں، لیکن اختر قریشی صاحب آپ سے کلام سننا ہے جناب، تو کلام سنائیے۔ رحمت دو جہاں ہم یہ بے کشاں، رحمت دو جہاں ہم یہ بے کشاں، شافعِ امتاں وہ کہاں میں کہاں، رہبرے رہبراں سرورے سروراں، تاجدار شاہ وہ کہاں میں کہاں، محلہ کا خوشنوا دلربا، دل
बख्शा मुस्तफा मुस्तफा रहनुमा पेशवा जुमला महबूबियाँ अनगिनत खूबियाँ हो सके ना बयां वो कहाँ मैं कहाँ आशिकों के लिए तू रे सीना बना आशिकों के लिए तू रे सीना बना उनके कदमों से यसरिब मदीना बना उनके कदमों से यसरिब मदीना बना कैसे बना हाँ खुशबुएं मिला के मेरे अल्लाह ने उनके रुख का पसीना बना दिया सहरा को रहमतों का खजीना बना दिया जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया और देखिए देखिए जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया उनके कदमों से यसरिब मदीना बना वो बुलाए मुझे वो बुलाए हमें याद आए हमें वो बुलाए मुझे याद आए मुझे तो उड़ के पहुँचूं वहाँ वो कहाँ मैं कहाँ रहमते दो जहाँ हामिए बेकसां वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और वक्त है सेगमेंट सिलसिला साहब। जी जनाब, हम रोज़ाना एक सहाबी या सहाबिया के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और आज जिस सहाबिया के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं शाह साहब, ज़रा रोशनी डालिएगा, फरमाइएगा कि उनकी क्या खिदमात रही हैं सहाबिया की। मेरा ख्याल है सफ़िया बिल्कुल बिन हुयई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हमारी माँ जी हैं उम्मुल मोमिनीन सईदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये एक बहुत बड़े सरदार की बेटी हैं। इनके वालिद खैबर के सरदार थे, यहूदी मज़हब से उनका ताल्लुक़ था। और जब ग़ज़वा खैबर हुआ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा किराम और उस वक़्त जो आपके सिपा सलार थे आखिरी दिन के फ़ातिह खैबर सैयदना अली मुर्तज़ा हज़रत अली हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम, उस ग़ज़वा खैबर से अल्लाह ताला ने बहुत सारा माल गनीमत उम्मत मुस्लिमा को नबी पाक सल्लम को अता फरमाया, आपकी उम्मत को अता किया। और बहुत सारे कैदी भी उसमें आए। उन कैदियों में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी। और फिर जो दस्तूर था इस्लाम का, उसके मुताबिक जब तकसीम की गई तो एक सहाबी कुरान अंदाज़ी में इनका नाम भी उधर चला गया। बाद में लोगों ने कहा कि ये एक सरदार की बेटी हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब मशवरा पेश किया गया, व शाविरुम फिल अमर फ़ैज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह वामरुम शूरा बैनहुम, मेरे आका हमेशा सहाबा की जो मुशावरत होती थी उसको बड़ा मुकाम दिया करते थे, एहतराम किया करते थे। तो आपने बहसीयत जर्नैल और वाली मदीना, आपकी वसीयत और फरासत ने यही फ़ैसला किया कि चूँकि सारे जो मुजाहिद थे, सिपाही थे, फ़ौजी थे, उनको यकसां चीज़ें मिलनी चाहिए।
تو آپ چونکہ وقت کے سربراہ بھی تھے، اللہ کے سچے نبی بھی تھے، تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ انہیں بھی دوسری جو قیدی خواتین ان میں سے صحابی کو دے دیا جائے، ان کو بلا لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 2 چیزیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو تجھے پسند ہے وہ میں تجھے اس کا اختیار دیتا ہوں، اگر تو اپنے دین پہ قائم رہنا چاہتی ہے تو ہم جبر نہیں کرتے، لا اکراہ فی الدین، میں قربان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کی آزادی دینے کا نمونہ بن کے دکھایا، آقا علیہ السلام نے مجبور نہیں کیا، جبر نہیں کیا کہ زبردستی کلمہ پڑھو، زبردستی کی جبرن جو مذہب کی تبدیلی ہے نا، سچی بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہاں پہ تردید کی 14 سال پہلے۔ آقا فرماتے ان تبقى علی دین کی، اگر تو اپنے دین پہ قائم رہنا چاہتی تیرا اختیار ہے، میں تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں اپنے دین پہ قائم رہو، میں تجھے آزاد بھی کروا دیتا ہوں، تم واپس اپنے علاقے میں بھی جا کے آباد ہو سکتی، اور دوسری میں یہ کہتا ہوں اگر تم اسلام قبول کر لو تو پھر میں خود تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے جب بات کہی نا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 باتیں عرض کرتی ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے خیبر کی زندگی میں ہی مجھے اپنے اسلام کے ساتھ بڑی رغبت ہو گئی تھی، میں نے اسلام کا مطالعہ کیا وہاں پہ رہتے ہوئے، تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، بے شک میں غلام رہوں، مجھے آزادی بھی نہ ملے، مگر مجھے آزادی سے بھی اتنی دلچسپی نہیں ہے، نہ مجھے اپنے واپس علاقے میں جانے کی دلچسپی ہے، مجھے دلچسپی اس میں ہے کہ آپ مجھے اپنے صحابہ میں شامل کر لیں، اپنے کلمہ پڑھنے والوں میں اپنی امت میں شامل کر لیں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، انہیں آزاد بھی کیا، نکاح فرمایا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا آپ نے ولیمہ اپنے صحابہ کو کھلایا، کھجوروں کے ساتھ، مکھن کے ساتھ، اس طرح آپ نے ان کا ولیمہ کیا، اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا عالم یہ تھا، میں قربان جاؤں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو تکلیف ہوئی نا آپ کو دنیا سے تشریف لے جاتے وقت، وہ کیفیت تھی ساری امہات المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں جمع تھی، تو حضرت صفیہ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اس واقعہ کو نقل کیا، آ کے کہتی ہیں ساری امہات المومنین کے سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، واللہ یا نبی اللہ، واللہ یا نبی اللہ، انی لوددت ان ما بکا بی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں آقا میرے دل کی تمنا یہ ہے جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے یہ اللہ آپ کو شفا دے دے، یہ تکلیف مجھے لگ جائے، یہ تکلیف مجھے لگ جائے۔ آپ کی اسی بات کو ذرا مفتی غلام یاسین صاحب آپ کی طرف کہ تھوڑا آپ بھی اسی چیز کے اوپر بیان فرمائیے گا جو شاہ صاحب ایک جملہ اگر مجھے آپ کہنے کی اجازت دے دیتے تو امہات المومنین جو کہ سوتنے تھی نا آپس میں، وہاں انسانی چیزیں بھی موجود تھی، انہوں نے آپس میں آنکھوں میں دیکھا نا، تو میرے پیغمبر نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، فرمایا تم آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہو نا، صفیہ کی یہ بات سن کر میں اللہ کا رسول گواہی دے رہا ہوں، واللہ اللہ کی قسم انہا لصادقہ، صفیہ میری بیوی نے جو کچھ کہا یہ دل کی گہرائیوں سے کہا، وہ سچی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی کائنات کی عورتوں میں سے تمہاری کوئی مثال نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی زوجہ محترمہ ہو، ام المومنین ہو، ان کی مثال جو ہے وہ کائنات کے اندر پیش نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ازواج مطہرات کے اندر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور سیدہ صفیہ جو ہے یہ بھی حضور کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ قبلہ بخاری صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے، اب آخری لمحات کے اندر کیونکہ باریاں مقرر تھیں، اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، تو اب ہر صحابیہ ہر ام المومنین اس بات کی تمنا کیا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیمے میں تشریف لائیں، لیکن محبت کا اندازہ دیکھیے کہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر قربان کر دی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم جانتی ہیں اس بات کو بخوبی جانتی ہیں کہ آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے کاشانہ اقدس میں رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، ہم یا رسول اللہ اپنی باری جس رات آپ نے ہمارے پاس آنا ہے ہم وہ باری جو ہے وہ آپ کی رضا کے اوپر قربان کرتی ہیں۔
تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار اور کتنا محبت. مفتی صاحب اس پہ مزید گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ وقت نبیہ بالکل بھاگ رہا ہے اور اس کو پکڑنا بالکل ناممکن ہے جناب. تو چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 29ویں روزے کی ہے، اس لیے جناب دعا تو یہی ہے کہ ایک روزہ اور ہو جائے جناب، یہ لمحات اور مل جائیں. جو سوال پوچھا تھا وہ سوال ہم اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اجازت چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. تو سوال فلیش کیجئے جناب اور سوال دیکھیے اور اس کا جواب کیا تھا. جیسا کہ شاہ صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا اور غزوہ خیبر صحیح جواب ہے. ارے شاہ صاحب جواب دے دیتے ہیں اور یہ بڑی ایک ان کا کمال ہے کہ گفتگو کے اندر ہی جو ہے وہ اس طریقے سے اس جواب دے دیتے ہیں کہ اگر سننے والا اگر دھیان سے سنے تو اس کو جواب اس میں مل جائے گا. تو کیا خیال ہے، اجازت چاہیں جناب؟ اجازت چاہیں گے کلام کے ساتھ. بالکل جناب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی غلام یاسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور عدیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اجازت چاہیں نعت رسول اللہ. چند اشعار. زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے. زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. اور میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں، میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں. اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے. اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. شاہ جی آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان. ارے جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے، سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے.
ارے بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے،